بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن پارٹ نمبر 21 حصہ اول پیج نمبر 233۔ حضرت یوسف کا کمال صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجئے۔ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھڑکا، اور نہ عطائے علم میں بخل سے کام لیا، اور نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتا دی، اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر دیا۔ فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ ہی ہے کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی غلہ کو ان کی بالوں میں ہی رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا برس آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے، یعنی موٹی گائیں اور بالیں خوشحالی کے سال ہیں، اور دبلی گائیں اور بالیں خشک سالی کے برس جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ کہا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا سا جو روک رکھو گے بیج کے واسطے۔ پھر آئے گا ایک برس اس کے پیچھے، اس میں می برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ قرآن عزیز کی بلاغت کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے حضرت یوسف کی تعبیر، خواب اور اس سے متعلق تدبیر کو ایک ہی جملہ میں ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ کلام میں تکرار اور دہرانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے کچھ جملے یوسف کی تعریف میں سنے تھے۔ تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا، اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیمبر یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ حضرت یوسف بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانہ میں بند تھے اور بلا وجہ ان کو زندانی بنایا ہوا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مسردہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی برگزیدہ نبی و پیغمبر ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب العین ہے۔ پس اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل صورت سامنے آ جائے اور حق ظاہر واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری و مسلم کے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت یوسف کے ضبط و صبر کو بہت سراہا اور تواضع و کثر نفی کی حد تک اس کو بڑھا کر یہ ارشاد فرمایا، لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لعجبت الداعی۔ حدیث بخاری کتاب الانبیاء۔ اگر میں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا
جس قدر کے یوسف رہے تو بلانے والے کی دعوت فوراً قبول کر لیتا۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر یوسف کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر حضرت یوسف نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف کو اگرچہ عزیز ہی کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی، مگر قید کے اس معاملہ میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یوسف کی عاشق اور ان کو اپنی جانب مائل کرنے کی آرزو مند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اس کے قید والے فیصلہ میں شادی اور عملی جامہ پہنا کر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک برتا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے، اس لیے موزوں نہیں کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولنی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ۔ یوسف رکوسات بولی، ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے، اور یہ بھی کہا، ذالک لیعلم انی لم اخن ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یوسف، یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی، نیز اس لیے کہ واضح ہو جائے اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی ابھارنے والا ہے، مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے، بلا شبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس آیت کا ترجمہ مشہور مفسر ابن حیان اندلسی کی تفسیر کے مطابق کیا ہے۔ دوسرے مفسرین اس کے علاوہ تفسیر کرتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید حافظ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس سے زیادہ اور کوئی خیانت نہیں کی جس کا حال اسے معلوم ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا۔ سو اگر میں نے اس سے زیادہ خیانت کی ہوتی تو اس کا بھی پردہ فاش ہو کر رہتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ بے شک نفس البتہ برائی کے لیے بڑا ہی پر ابھارنے والا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کر دے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اس مقولہ کو عزیز کی بیوی کا مقولہ قرار دے کر لم اخنہ کی ضمیر کا مرجع عزیز کو قرار دیا ہے، اور عام مفسرین اس پورے مقولے کو حضرت یوسف کا مقولہ قرار دیتے ہیں اور لم اخنہ کی ضمیر کو اسی طرح عزیز کی بیوی کی جانب پھیرتے ہیں جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی رائے ہے، اور آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تو دغا بازوں کا فریب کامیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس سکھلاتا ہے برائی پر، اگر یہ کہ رحم کرے میرا پروردگار، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ما ابرئ نفسی کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے چونکہ اپنی عصمت نفس کا اس موقع پر زبردست مظاہرہ کیا تھا، تو ایک جلیل القدر نبی اور مقرب بارگاہ الہی ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری تھا کہ میری پاک بازی اور عصمت کا یہ معاملہ میرے اپنے نفس کی بدولت نہیں ہے، کیونکہ نفس انسانی تو اکثر برائی پر ہی ابھارتا ہے، بلکہ یہ محض خدا کی رحمت و عنایت کا صدقہ ہے، اور یہی رحمت عصمت
انبیاء کی کفیل ہے۔ بہرحال وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسف کی عصمت و پاک بازی اور صداقت و طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ لطیفہ: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف خدا کے سچے اور نبی معصوم تھے، اس لیے ان کا دامن ہر قسم کی آلائش سے پاک صاف تھا اور ان کی مقدس زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی آلودگی سے ملوث نہیں ہوا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ یوسف کے واقعہ سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں، ان سب کی زبانی ان کی طہارت نفس اور عصمت کا اعتراف کرایا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اچھا، یوسف کے علاوہ اس واقعہ کی شخصیتیں کون ہیں؟ عزیز مصر کی بیوی، شہری عورتیں اور عزیز مصر کی بیوی کا رشتہ دار یہی افراد ہیں جو کسی طرح تحقیق طلب معاملہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے عزیز کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آتا ہے اور پیراہن کے چاک ہونے کا عاقلانہ فیصلہ دے کر یوسف کی پاکی کا اظہار کرتا اور عورت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد حقیقت حال واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کرتا ہے کہ یوسف بے گناہ، بے خطا اور معصوم ہے، اور یوسف اعرض عن ھذا کہہ کر یوسف سے معذرت کرتا اور اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر معاملہ کو ختم کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ تیسرا نمبر شہری عورتوں کا ہے۔ جب بادشاہ بھرے دربار میں یوسف کے معاملہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بے تأمل کہہ دیا، حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اور اس طرح یوسف کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ یہ سب شہادتیں اگر یوسف کے عزیزوں، رشتہ داروں اور حامیوں کی جانب سے نہ تھیں بلکہ ایک اجنبی ملک عزیز کی بیوی کے ہم قوم اور اہل خاندان کی شہادتیں تھیں، تاہم وہم و گمان ہو سکتا تھا کہ کچھ عجب نہیں کہ اس معاملہ میں کسی حد تک اگرچہ بہت تھوڑا ہی صحیح یوسف کا بھی ضرور قصور ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پاک اور مقدس بندہ کی عصمت کے اعلان اور اس کے بارے میں شائبہ سوء ظن کے انہدام کے لیے علی رؤوس الاشہاد خود مجرم سے اقرار جرم کرایا اور اسی کی زبان سے یوسف کی عصمت و صداقت کی شہادت دلا کر حقیقت حال آشکارا کر دی، اور شاہی دربار میں عزیز کی بیوی کو یہ کہنا پڑا کہ الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اس کو اپنے نفس کے لیے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ یوسف، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ فرعون پر جب حقیقت حال منکشف ہو گئی تو اس کے قلب میں حضرت یوسف کی عظمت و جلالت قدر کا سکہ بیٹھ گیا۔ ساقی کا حسن عقیدت کے ساتھ یوسف کی عقل دانش کا ذکر، اپنی خواب کی بہترین اور دل لگتی تعبیر اور عصمت نفس کا یہ انکشاف، یہ سب امور تھے جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اس برزگ اور پرعظمت ہستی کی دیدہ اور اس سے استفادہ کا عاشق بنا دیا۔ وہ کہنے لگا، ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ یوسف، رکوع نمبر 7، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ یوسف اب بائیں رعنائی و دلبری، بائیں عصمت و پاک بازی اور بائیں عقل و دانش زنداں سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشرف لائے۔ بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت دار اور وفائے عہد کا یہ کچھ تجربہ کیا تھا، وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اب آپ اپنی نظیر ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا، انک الیوم لدینا مکین امین۔ بلا شبہ آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھ کو کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے،
یہ تعبیر فرعون کی نگاہ میں اور اس کے سب نوکروں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی۔ فرعون نے اپنے نوکروں کو کہا، کیا ہم ایسا جیسا یہ مرد کے جس میں خدا کی روح ہے پا سکتے ہیں؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، ازبس کہ خدا نے تجھے اس میں بینائی دی ہے، سو کوئی تجھ سا عاقل و دانشور نہیں ہے۔ تو میرے گھر کا مختار ہوا اور اپنا حکم میری سب رعیت پر جاری کر، فقط تخت نشینی میں تجھ سے بزرگ تر رہوں گا۔ پھر فرعون نے یوسف سے کہا، دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اس کو کتان کا لباس پہنایا اور سونے کا طوق اس کے گلے میں ڈالا، اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا۔ اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ میں فرعون ہوں اور بغیر تیرے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔ پیدائش باب 41 آیات 37 تا 44۔ اللہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عطا و کرم کی یہ کیسی بلعجبی ہے کہ کل جس ہستی کو مصر کی متمدن قوم بدوی اور صحرائی سمجھتی تھی، جو بدوی تھا اور غلام بھی، اس کو پہلے ایک سردار کے گھر کا مختار، اس کی نگاہوں میں محترم و معزز اور امین و فتین بنایا، پھر قید خانہ کی زندگی سے نکالا تو مملکت مصر اور قوم مصر کا مالک و مختار بنا دیا، اور اس مرتبہ پر پہنچا دیا کہ اسباب دنیاوی کے ماتحت جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا، یہ قادر مطلق کی کار فرمائی کا معجزانہ مظاہر نہیں تو اور کیا ہے کہ کل جو کنعان میں گلہ بانی کر رہا تھا، وہ آج وقت کی سب سے بڑی متمدن قوم کا مختار و مالک بن کر جہاں بانی کر رہا ہے۔ سچ ہے، جس کو وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، اس کے لیے راہ کی تمام دشواریاں ہیچ ہیں اور حالات کی نامساعدت پر کاہ کی دقت بھی نہیں رکھتی۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض عطا کر دی، اور اب جب کہ اس آغاز کی یہ انتہا نمود میں آ گئی تو پھر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یوسف، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جما دیے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے، ہم جسے چاہتے ہیں اسی طرح اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں، اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بدعملیوں سے بچتے رہے، ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے لیے 2 جگہ تمکین فی الارض، زمین کا مالک بنا دینا کی بشارت سنائی گئی ہے، اور دونوں مقام پر تعبیر کا نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں کیا خوب کہا ہے، حضرت یوسف کی مصری زندگی کے 2 انقلاب انگیز نکتے تھے، ایک وہ جب غلام ہو کر بکے اور پھر عزیز کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اس کے علاقے کے مختار ہو گئے، دوسرا یہ کہ قید خانہ سے نکلے اور نکلتے ہی وہاں پہنچ گئے کہ حکمرانی کی مسند اجلال پر جلوہ آرا نظر آئے۔ بس جب پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی تو آیت 21 میں حکمت الہی کی کرشمہ سنجیوں پر توجہ دلائی تھی کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اب کہ دوسرا انقلاب پیش آیا تو اسی طرح آیت 52 میں فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض۔ وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا ہوئی تھی اور ابھی حضرت یوسف کو حکمرانی کی دانش سیکھنی باقی تھی، اس لیے فرمایا تھا وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ یہاں چونکہ تکمیل کار کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارا قانون ہے، نیک عمل کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا، ضروری ہے کہ پھل لائے۔ ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 235 نوٹ۔ شروع واقعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف کا نزول یہودیوں کے اس سوال پر ہوا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، وہ یہ کہ ابراہیم کی نسل مصر میں کیسے آئی۔ اس لیے آیت زیر بحث کی تفسیر میں شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جواب ہوا ان کے سوال کا کہ اولاد ابراہیم اس طرح شام سے آئی مصر میں، اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل ہو، اور اللہ نے زیادہ عزت دی اور ملک پر اختیار دیا، ویسا ہی ہوا ہمارے حضرت کو۔ موضع القرآن سورہ یوسف۔
غرض حضرت یوسف نے سلطنت مصر کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دیں جو 14 سال کے اندر مفید کار ہو سکیں اور رعایا قحط سالی کے ایام میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ یہ تفصیل خواب اور اس کی تعبیر کے ضمن میں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، اس لیے قرآن عزیز نے واقعہ کے ان غیر ضروری حصوں کو بیان نہیں کیا، البتہ تورات نے ان تفصیلات کو بھی دہرایا ہے۔ یوسف جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا 30 برس کا تھا، اور یوسف فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرا اور بڑھتی کے 7 برس میں زمین مالا مال ہوئی، تب اس نے ان 7 برسوں کی ساری چیزیں کھانے کی جو سرزمین مصر میں تھیں جمع کیں، اور اس نے ان کھانے کی چیزوں کو ذخیرہ کیا اور ان کھیتیوں کی جو ہر بستی کے آس پاس تھے کھانے کی چیزیں اسی بستی میں رکھیں۔ اور یوسف نے غلہ بہت کثرت سے جیسے دریا کی ریت، ایسا کہ وہ حساب کرنے سے باز رہا، جمع کیا کیونکہ وہ بے حساب تھا، اور 7 برس سستی کے جو زمین مصر میں تھے آخر ہوئے، اور گرانی کے 7 برس جیسا کہ یوسف نے کہا تھا آنے شروع ہوئے، اور سب زمین میں گرانی ہوئی۔ پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی۔ پھر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کے فرعون کے آگے چل آئی۔ فرعون نے سب مصریوں کو کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، وہ جو تمہیں کہے سو کرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف نے ذخیرے کے کھتے کھول کے مصریوں کے ہاتھ بیچے، اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھا، اور سارے ملک مصر میں مول لینے آئے کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔ جب یعقوب نے دیکھا کہ مصر میں غلہ ہے، تب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کو تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے مول لو تاکہ ہم جئیں اور مرے نہیں۔ پیدائش باب 41 آیات 46، 53، 57، باب 42 آیات 1-2۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار ہو گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ خریدنے کے لیے روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا ایک معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے۔ مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار کل ہے، اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے، رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ، نقشہ و صورت، ساری ادائیں یوسف کی جانی پہچانی تھیں۔ البتہ وہ یوسف کو نہ پہچان سکے، اور کس طرح پہچانتے؟ کل جو چھوٹا سا بچہ تھا آج وہ تقریباً 40 سالہ تجربہ کار انسان ہے۔ نقشہ و رنگ کا اور بول چال سے کچھ شبہ بھی کرتے تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف اور تخت شاہی، مگر یہ واقعہ تھا، حقیقت تھی، اور اپنے برگزیدہ بندہ کے ساتھ رب العالمین کا وہ معاملہ تھا جو صفحہ دنیا پر ثبت ہو کر رہا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف، اور پھر ایسا ہوا کہ قحط سالی کے زمانہ میں یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر میں آئے۔ وہ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح ان کو یوسف کے سامنے حاضر ہو کر بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض حضرت یوسف نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کرید کر پوچھا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کو حسب مرضی غلہ بھر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے جس کے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا بھائی یوسف گم ہو گیا ہے، اور اس لیے تمہارا باپ اس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا، تو تم کو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔
بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. اور جب یوسف نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا اب کہ آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا. تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہو، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو نہ تو تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے. برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائے. پھر جب وہ چلنے لگے اور یوسف سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئیں. جب یہ قافلہ کنان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگزشت اپنے باپ یعقوب کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلہ کی خرید کا دھیان کرنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اس کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم اس کے ہر طرح نگہبان اور محافظ ہیں. حضرت یعقوب نے فرمایا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا، خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سورہ یوسف یعقوب نے کہا کیا میں تم پر اس بنیامین کے بارے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا. دیکھا تو ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اے باپ اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی. اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی. اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رزق لائیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے. ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے کیونکہ یہ غلہ جو پہلے ہم لائے ہیں تھوڑا ہے. اور تورات میں ہے کہ برادران یوسف پونجی کو دیکھ کر ڈر گئے کہ نہ معلوم اب کیا نئی آفت آئے، مگر واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسف کے طرز عمل کے پیش نظر جس کا ذکر قرآن اور تورات دونوں میں یکساں طور پر کیا گیا ہے یہی صحیح ہے جو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے. برادران یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلہ کی قیمت ادا کر چکے تھے. لین دین کے بعد ہی قافلہ کو روانگی کی اجازت ملی تھی. پھر ہر ایک بھائی کے کجاوا میں سے علیحدہ علیحدہ اس طرح قیمت کی واپسی ہر عقل مند کے لیے یہی رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دوران قیام میں ہمارا اعزاز کیا اسی طرح یہ پونجی بھی اس نے واپس کر دی اور منت و احسان سے بچانے کے لیے اس کا اظہار بھی مناسب نہ سمجھا. بہرحال یعقوب نے فرمایا میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں ہم ضرور اس کو تیرے پاس صحیح و سلامت لوٹائیں گے. جب اس سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا تب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو اپنے اس معاملہ کو خدا کی نگہبانی میں دینا چاہیے. قال اللہ علی ما نقول وکیل. یعقوب نے کہا ہم نے جو قول و قرار کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے. عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف کا قافلہ دوبارہ کنان سے مصر کو روانہ ہو رہا ہے اور اس مرتبہ بنیامین بھی ہمراہ ہیں. حضرت یعقوب نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازہ سے مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہے. فرمان روائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب ظاہری کو احتیاطی تدابیر کے
لیے استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ علماء تفسیر عام طور پر حضرت یعقوب کی اس نصیحت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسف نے چونکہ پہلی مرتبہ ان کا کافی اعزاز کیا تھا اور یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ یوسف کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری ان سے حسد کرنے لگیں اور یہ ان کی تکلیف کا باعث بن جائے۔ لیکن بعض مفسرین اور مورخین اس کی وجہ دوسری بتلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات سے اس قدر ثابت ہو چکا ہے کہ پہلی مرتبہ برادران یوسف پر جاسوسی کا گمان کیا جا چکا تھا، اور اگرچہ یوسف نے یہ الزام نہ لگایا ہو لیکن مصریوں نے ضرور ان پر شبہ کیا تھا، اور حضرت یعقوب بیٹوں کی زبانی پوری تفصیل سن چکے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگر 11 نوجوان اس کروفر سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس پہنچتے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے جائیں، اس لیے نصیحت فرما دی کہ ایک جتھ بنا کر شہر میں داخل نہ ہونا، جدا جدا دروازوں سے ایک مسافر کی طرح داخل ہونا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانب بھی توجہ دلائی کہ یعقوب چونکہ صاحب علم و بصیرت تھے اور یہ دولت علم ہم نے ہی اس کو بخشی تھی، اس لیے اس نے بیٹوں سے یہ نصیحت کی بات کہہ دی جو کہ اس کے خیال میں آ گئی تھی، ورنہ تو باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کی مشیت نے جو کچھ مقرر کر دیا تھا اس کے مقابلے میں ان کی احتیاط کچھ بھی کام نہ آ سکی۔